إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسلامی کیلنڈر کا ایک انتہائی محترم مہینہ رجب وہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کے لیے کیلنڈر بنایا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، وہ اسلامی کیلنڈر ہے، اور اس کا آغاز اللہ رب العزت نے اس کائنات کے وجود کے ساتھ ہی کر دیا تھا۔ جب سے زمین و آسمان ہیں
تب سے اللہ رب العزت کا کیلنڈر موجود ہے اور اس میں 12 مہینے ہیں، 12 اسلامی مہینے۔ تو جس طرح ہمارے 12 انگریزی مہینے ہیں ہمیں یاد ہیں، بطور مسلمان ہمیں 12 اسلامی مہینے بھی یاد ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو وقت کی تقسیم کر دی، وقت کو سالوں میں، سالوں کو مہینوں میں، اور ایک سال میں 12 مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ وہ 12 اسلامی مہینے ہیں جن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، یعنی سال کا آغاز۔ تو مسلمانوں نے اپنی تاریخ اور تقویم اور کیلنڈر اس کو ہجرت سے ترتیب دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت کی تقسیم تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، یہ 12 مہینے پہلے بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا کہ مشرکین مکہ جو تھے، اللہ رب العزت کے بہت سے احکامات کی پامالی کرتے تھے، کفر اور شرک میں بھی مبتلا تھے، قتل و غارت، ہر قسم کے گناہ میں وہ ملوث تھے، لیکن کچھ معاملات میں وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے احکامات کا تابع بھی بناتے تھے۔ ان میں سے ایک حکم یہ اسلامی مہینوں کے حوالے سے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے 12 مہینے بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، وہ خاص احترام والے ہیں۔ جیسے کچھ ایریاز ہوتے ہیں وہاں باہر ہی وارننگ لکھی ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ جا کے آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہاں مثال کے طور پر فوٹوگرافی الاؤ نہیں ہے، یہاں صرف فیملی الاؤ ہے، اکیلا بندہ نہیں جا سکتا، یا یہاں نو سموکنگ ہے، یہاں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے۔ تو کچھ جگہیں خاص کر لی گئی ہوتی ہیں انسانوں کی طرف سے، تو وہاں بھی جو پابندیاں لگی ہوتی ہیں ان کی پاسداری کرنا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کچھ جگہیں خاص کر دی ہیں جہاں بہت سے وہ امور ممنوع ہیں جو عام حالات میں عام جگہوں پر جائز ہوتے ہیں، جن میں ایک جگہ مکہ مکرمہ اور دوسری مدینہ منورہ ہے۔ ان جگہوں کو اللہ رب العزت نے حرم بنا دیا ہے۔ صرف مسجد نبوی اور خانہ کعبہ ہی نہیں بلکہ آس پاس کا پورا ایریا اللہ رب العزت نے اس کو حرمت دے دی ہے کہ وہاں پر آپ جا کر کوئی درخت نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں آپ کسی جانور کو بھی شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسے اللہ رب العزت نے مقامات بنا دیے ہیں جن کی خاص حرمت ہے، جبکہ عام جگہوں پر شکار بھی ہوتا ہے، جانور آپ ان کو ذبح بھی کرتے ہیں، درختوں کو اکھاڑ بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ جو زمانے ہیں، کچھ اوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی خاص کیا ہے، جن میں سے یہ 4 مہینے بھی ہیں کہ ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر مسلمانوں نے گناہ کا کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ گناہ عام وقت میں بھی حرام ہوتا ہے، لیکن ان اوقات میں اس کی حرمت اور قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی، کیونکہ ان اوقات کو اللہ رب العزت نے مزید تقدس دے دیا ہے۔ تو مسجد میں آ کر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ایک بندہ بازار میں گناہ کرتا ہے، فرق تو ہے نا، اس نے بازار میں کیا ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، لیکن مسجد میں آ کر کرنے والا وہ بڑا مجرم بن جاتا ہے کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی پامالی، دوسرا مسجد کے تقدس کو بھی پامال کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی عام دنوں میں بھی گناہ تو حرام ہے، اللہ کی نافرمانی تو کر ہی نہیں سکتے، کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو خاص تقدس دیا ہے۔ ان کے بارے میں خاص طور پر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
ان مہینوں میں بالکل اپنی جانوں پر ظلم نہیں، یعنی گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیلنڈر تو شروع سے چلا آ رہا تھا، تو مسلمانوں نے ہجرت سے پھر اس کا آغاز کیوں کیا؟ تو وہ اللہ رب العزت نے بتایا قرآن کریم میں کہ مشرکین مکہ جن چیزوں کا خیال کیا کرتے تھے، بہت سی چیزوں کو پامال کر کے کچھ چیزوں کا خیال کیا کرتے تھے، ان میں سے جیسے بیت اللہ کا خیال کرتے تھے، اس کے متولی بنے ہوئے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرتے تھے، مہمان نواز تھے بہت زیادہ۔ تو کچھ خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں باوجود کفر اور شرک کے۔ تو ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کا احترام ہی کرتے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 4 مہینے جو اللہ نے حرمت والے قرار دیے ہیں، ہم ان میں کوئی قتل و غارت کر دیں، کسی کو نقصان پہنچا دیں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ بیت اللہ کا وہ احترام کرتے تھے کہ خانہ کعبہ میں اگر کوئی ان کا دشمن بھی آ گیا ہے، ان کے باپ کا قاتل بھی آ گیا ہے، تو خانہ کعبہ کے احترام میں وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس لیے یہ ایک روایت، ایک طریقہ بنا ہوا تھا کہ اگر کسی دشمن نے پناہ لینی ہوتی تو خانہ کعبہ میں جا کر اس کے غلاف میں جا کر اپنے آپ کو پناہ دے دیتا کہ میں بچنا چاہتا ہوں۔ تو خانہ کعبہ میں تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کافر بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو ان 4 مہینوں میں بھی وہ بہت زیادہ احترام کا معاملہ کرتے تھے عام انسانوں، حالانکہ بہت بڑے ڈاکو تھے، قتل و غارت کے رسیہ تھے، دشمنیاں چلتی تھیں نسل در نسل، ہر گناہ ان میں موجود تھا، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ قتل و غارت، لڑائی بھڑائی جائز نہیں سمجھتے تھے، چاہے ان کی کتنی بڑی دشمنی ہوتی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو 4 مہینے یہ مسلسل نہیں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 مہینے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 تو متواتر ہیں، پے در پے آنے والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ 2 مہینے اسلامی سال کے آخری ہیں اور ایک پہلا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک یہ رجب ہے جو تقریباً درمیان میں پڑتا ہے، ان 3 مہینوں سے بہت کٹ کر ہے۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ احترام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ کسی صورت ہم چھوڑ نہیں سکتے احترام، لیکن ہم کیا ہے کہ 3 مہینے ہم صبر کرتے ہیں، لڑائی بھڑائی روک لیتے ہیں، جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، دوبارہ سے پھر برسر کے پیکار ہوتے ہیں، تو درمیان میں پھر رجب آ جاتا ہے، پھر ہمیں لڑائی روکنی پڑتی ہے، سارے معاملات ختم کرنا پڑتے ہیں، 1 مہینہ رک کر پھر شروع کرنے پڑتے ہیں۔ تو کیوں نہ کوئی ایسی ترتیب بنا لی جائے ہر سال کہ ان 4 مہینوں کو ہم اکٹھا کر لیا کریں، مہینوں کو آگے پیچھے کر کے ہر سال ان 4 مہینوں کو اکٹھا گزار کے پھر باقی سارا 8 مہینے ہم اپنی بدماشی کرتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کافروں نے یہ معاملہ کیا، اللہ رب العزت کے اس حکم کو مانا، لیکن اپنی خواہش کے تابع کر کے اپنی مرضی کے مہینے ترتیب دے کر 4 گزار لیے۔ اچھا، ہر سال جب ترتیب خراب ہوتی رہی، 1 سال، 2 سال، 3 سال، صدیوں سے، تو پھر ایکچول ترتیب کیا تھی شروع میں جب سے تبدیلی ہونی شروع ہوئی پتہ ہی نہیں، بھول ہی گیا، پتہ ہی کسی تاریخ دان کو بھی نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا، ہر سال مہینہ چینج کرتے ہیں۔ تو صدیوں پہلے وہ جو مہینہ اللہ کی ترتیب سے چلا آ رہا تھا، اب محرم اس سال کب ہے، اگلے سال کب ہے، اس سے اگلے سال کب ہے، کبھی 2 مہینے آگے، کبھی 3 مہینے پیچھے، کبھی ان مہینوں کو آگے، کبھی اس مہینے کو پیچھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کی اپنی من مانی کر کے اللہ کے اس ایک حکم کو اپنی خواہش کے تابع کر کے اس پر عمل کرنا، یہ کفر میں اور زیادتی ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کر کے دین میں اپنا دخل دے کے اگر آپ کو ایسا عمل بناتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کفر ہی ہے، کفر میں اور زیادہ ہو گئے ہو، اللہ خوش نہیں ہوا اس سے۔
تو پھر ظاہر ہے کہ جب اتنا عرصہ گزرتا رہا ایسے تو مہینوں کی ترتیب جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے کہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اس مہینے، اس سال جو ترتیب بن گئی ہے نا مہینوں کی، یہ وہی ترتیب ہے پہلی اللہ رب العزت نے جو بنائی تھی، پھر لوگوں نے بگاڑ دی تھی نا، مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے، تو آج وہ سارے مہینے اپنی جگہ پر آ گئے۔ آج اس سال جو مہینے چل رہے ہیں یہ اپنی ترتیب کے مطابق ہیں۔ وہ جو زمانے گزرتے رہے، صدیاں گزرتی رہیں، مہینے بدلتے رہے ہر سال، پتہ ہی نہیں تھا کوئی مہینہ اس کی اصل جگہ کون سی تھی اور اب کس جگہ ہم اس کو گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آج وہ ترتیب پھر سے برابر کر دی ہے، اور وہ مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتا دیے کہ 3 مسلسل ہیں اور ایک رجب ہے۔ تو یہاں غور کرنے کا ایک مقام ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، جن کا نام سن کر ہمیں گھن آتی ہے، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے بھی ذہن میں یہ بات فٹ ہو چکی ہے کہ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ وہ تو ان کی بدبختی تھی نا کہ ترتیب کو بدل کر آپ نے اس عمل کو بھی غلط کر لیا۔ 4 مہینے وہ بھی احترام کے ساتھ گزارتے تھے، لیکن ہم مسلمان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ 4 مہینے ہیں کون سے۔ اور یقین جانیں کہ 2 دن ہو گئے ہیں، رجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، یعنی ایک نو گو ایریا جس میں ہم 2 دن پہلے داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ایسے ایریے میں داخل ہوئے ہیں جہاں جہاں یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ ان چیزوں کا ہم نے ارتکاب نہیں کرنا، ورنہ اس پر ہمیں بھاری جرمانہ یا اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا ہو سکتی۔ کافروں کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ مہینے کون کون سے، اور ان کو وہ پھر بدل کر اپنی ترتیب کے مطابق بنا کے 4 مہینے، کوئی لڑائی نہیں۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ جو ان کے ظلم و ستم سے، ان کی بدماشیوں سے ستائے ہوئے ہوتے تھے کہ ہم جب بھی نکلیں گے یہ عرب کے ڈاکو ہمیں لوٹ لیں گے، ہماری جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، وہ ان مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں ہمیں کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ ان 4 مہینوں کی حرمت کے وہ بھی قائل ہیں۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 مہینے بتائے ہیں کہ ان مہینوں کا تقدس بہت زیادہ ہے، ان میں اور زیادہ آپ نے ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں 2 دن پہلے ہم ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ذوالقعدہ شروع ہوتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ذوالحجہ اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے عید منانی ہے، اور محرم کا اس لیے پتہ ہوتا ہے کہ ایک گمراہ کن پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا اس مہینے کے متعلق کہ اس میں جناب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں، منکرات ہیں، فواحش ہیں۔ اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ان مہینوں میں گناہ سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ مہینے کب شروع ہوئے۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں ہمیں مزید زیادہ احتیاط سے کام لینا۔ یوں سمجھیے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو چکے ہیں، پہلے آپ باہر تھے اور اب بیت اللہ میں داخل ہو چکے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہو چکے ہیں، حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو کیا آپ میں پہلی اور حرم میں داخل ہونے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ بالکل اسی طرح آپ چلتے رہیں گے جس طرح آپ پہلے چل رہے تھے۔
یا آپ سوچیں گے، آپ غور و فکر کریں گے کہ میں ایک مقدس مقام پہ آ گیا ہوں، اس مقام کی اپنی کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو میں نے پوری کرنی ہیں، اور یہاں میں نے کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وارننگ دے دی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ کوئی گناہ سوچنا بھی نہیں کسی گناہ کرنے کا ان مہینوں میں۔ عام مہینوں میں بھی گناہ حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر آپ اللہ کے عذاب کو اور زیادہ دعوت دے رہے۔ جب ان مہینوں میں گناہ کریں گے، مہینے کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، خبردار کوئی گناہ نہیں کرنا آپ۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، پھر دوسرے مہینے بھی آتے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ بھی آتا ہے، محرم بھی آتا ہے۔ تو محرم کے 10 دن ہم اپنے خیال کے جس طرح وہ مشرکین مکہ کرتے تھے نا کہ ان 4 مہینوں کو گزارتے تھے لیکن اپنی مرضی سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کفر میں اور زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں؟ ان 4 مہینوں کو اللہ رب العزت کی ترتیب کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق گزارتے تو اللہ کے ہاں یہ عمل قابل قبول ہوتا۔ ایک تو ایمان بھی نہیں تھا، دوسرا طریقہ اپنا بنا لیا۔ تو اسی طرح محرم میں ہم نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے، گانے بند کر کے قوالی لگا لیتے ہیں، وہی بکواسات، وہی کفر، وہی شرک، وہی الحاد، وہی بے دینی، وہی بے پردگی، بے حیائی، وہی اللہ کی نافرمانی والے کام سارے ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم تقدس کا نام دے دیتے ہیں کہ ہم اس مہینے کا احترام کر رہے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ مہینے کون سے، ہمیں ترتیب کا ہی نہیں پتہ، ہمیں وہ مہینے یاد ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ان مہینوں کو یاد کریں، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے تمام دینی امور وہ ان اسلامی مہینوں سے متعلق ہیں، انگریزی مہینوں سے متعلق نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جتنے بھی معاملات، ہماری عبادات ساری کی ساری، ہمارا روزہ ہے، ہمارا حج ہے، ہماری زکوٰۃ ہے، تمام ہمارے اسلامی امور جو ہیں وہ اسلامی مہینوں سے متعلق۔ رمضان المبارک اسلامی مہینہ ہے نا، ہماری عیدیں ہیں اسلامی مہینوں سے متعلق۔ ایک عید جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ ذوالحجہ میں آتی ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو، اسلامی مہینہ ہے۔ دوسری عید شوال کی 1 کو آتی ہے، اسلامی مہینہ ہے۔ کسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال پورا ہوتا ہے نصاب، تو اسلامی مہینوں کے مطابق اسلامی سال گزار کے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، انگریزی سال کے مطابق نہیں دینی، کیونکہ اسلامی اور انگریزی سال کے دنوں کا فرق ہے۔ ایک دن بھی آپ اگر اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو مجرم بنتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ اللہ کے ہاں مجرم بنیں گے جتنے دن بھی اس کو ڈیلے کریں گے۔ اگر انگریزی سال کا حساب لگائیں گے تو آپ مجرم بنیں گے۔ عورت ہے، اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کی عدت ہے، اسلامی مہینوں کے مطابق ہے، اسلامی مہینے گزارنے ہیں، اس نے خامد فوت ہوا 4 مہینے 10 دن، تو اسلامی 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں، انگریزی 4 مہینے 10 دن نہیں گزارنے۔ اسی طرح کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے، اس کی بھی عدت ہے، وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ تو ہمارا سارا سسٹم اسلامی مہینوں کے مطابق ہے۔ اور پھر یہ جو 4 مہینے ہیں جن میں ہم نے خصوصی طور پر اللہ نے وارننگ دے دی ہے، خبردار بھی، یہ مہینے شروع ہو گئے ہیں، اب کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، وہ مہینے بھی اسلامی مہینے۔ تو محرم سے شروع ہوتے ہیں، آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، تھوڑا سا غور کر کے۔ محرم اور سفر، محرم پہلا مہینہ ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے، محرم کا تو معلوم ہے، کوئی اور معلوم ہو یا نہ ہو، چاہے کسی وجہ سے بھی ہمیں معلوم ہے محرم کا مہینہ پہلا ہے، اس کے بعد سفر آتا ہے، محرم اور سفر، اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ربیع الاول کو بھی مسلمان جانتے ہیں، پہلے تو نہیں تھا لیکن بعد میں لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے اس کو عید بنا لیا کہ 12 ربیع الاول کو ایک سب سے بڑی عید ہوتی ہے،
حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، حتیٰ کہ ائمہ دین کے دور میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ بعد میں مسلمانوں نے تو مہینہ تو یاد ہے نا، ربیع الاول، محرم صفر یہ 2 مہینے پہلے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول ربیع الثانی، ربیع الاول اور اس کے بعد ربیع الثانی، یعنی ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، اول کا معنی پہلا اور ثانی کا معنی دوسرا، پہلا ربیع اور دوسرا ربیع، ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ اس کے بعد پھر اس سے ملتا جلتا مہینہ جمادی اولیٰ جمادی ثانیہ، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں جمادی الاول بھی کہہ دیتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ عربی کا لفظ ہے تو جمادی عربی میں مؤنث ہے، جمادی اولیٰ اور جمادی ثانیہ، تو 6 مہینے تو ہو گئے، محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی اولیٰ جمادی ثانیہ۔ تو اس کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ یہ رجب ہے، تو 7واں مہینہ رجب ہے، تو 6 مہینے پورے ہوئے اسلامی سال کے، یعنی آدھا سال مکمل ہوا تو آگے رجب ہے، اور اس کے بعد رجب کے بعد شعبان ہے اور پھر رمضان ہے۔ اس رجب کے مہینے کے اختتام پہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ شعبان ہے، یعنی رمضان سے 1 مہینہ پہلے شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے، رمضان کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہی ہوگا شوال ہوتا ہے، کیونکہ شوال کے 6 روزے معروف ہیں ہماری شریعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوال کے 6 روزے رمضان کے بھی رکھے اور شوال کے بھی 6 رکھ لے تو گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے، تو ہر سال ایسا کرتا رہے گویا ساری زندگی روزے رکھے۔ تو شوال آ گیا، تو رجب 7واں مہینہ تھا، شعبان 8واں تھا، رمضان 9واں مہینہ تھا، رمضان 9واں اسلامی مہینہ تھا، اور شوال 10واں تھا، اور آخری پھر وہ 2 رہ گئے جو حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ذوالحجہ حج والا مہینہ بھی ہے، ہماری عید والا مہینہ بھی، تو یہ 12 مہینے ہیں اسلامی، تو ہمیں ان مہینوں کی تعداد، ان کے نام اور ان کی ترتیب اور ان کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، تاکہ ہم بطور مسلمان اپنے اسلامی امور ان مہینوں کے مطابق نمٹا سکیں۔ تو یہ جب مہینے شروع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے کہ بالکل جیسے نو سموکنگ لکھا ہوتا نا، کہ نو سموکنگ، یہاں سگریٹ پینے کی کوئی گنجائش نہیں، سگریٹ تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے نا، لیکن کسی جگہ لکھا ہو یہ آفس ہے، یہ فلاں بلڈنگ ہے، یہاں آگے سموکنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر گورنمنٹ بھی آپ کو جرمانہ ڈالتی ہے یا آپ کو سزا ملتی ہے کہ آپ نے یہاں سگریٹ کیوں پی ہے۔ گناہ ویسے ہی حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے وارننگ لگا دی، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خبردار بھی، کوئی نافرمانی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو ہمیں اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم ایسے وقت میں داخل، ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جن میں گناہ اور زیادہ قباحت کے ساتھ حرام ہیں، اللہ رب العزت کو اور زیادہ غصہ دلانے والے، کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہے، رجب کا مہینہ مقدس مہینہ ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے تمام گناہ، تمام نافرمانیاں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہانے بنائے ہیں۔ یہ 4 مہینے ہیں، پھر رمضان آ جاتا ہے، رمضان کا اپنا تقدس ہے، اگرچہ رمضان ان 4 مہینوں میں شامل نہیں ہے جن کو خاص احترام اللہ نے دیا ہے، لیکن رمضان کا خاص احترام روزوں کی وجہ سے اور زیادہ الگ سے ہو جاتا ہے، رمضان آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بہانے سے گناہوں سے بچنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں، چلو اس بہانے چھوڑ دو، اس بہانے چھوڑ دو، اس بہانے چھوڑ دو۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جتنے گناہ ہو چکے ہیں چھوڑ دیں۔ آج بطور مسلمان، بطور قوم اتنے جرائم میں ہم ملوث ہیں، اگر ہم اپنی رینکنگ دیکھیں نا جرائم میں، گناہوں میں، تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہی رہتا ہے کہ امانت داری میں پہلا نمبر جاپان کا آ گیا اور پاکستان کا پتہ نہیں 128واں نمبر ہے۔ چلیں یہ اعداد و شمار اگر غلط بھی ہوں، پھر بھی کم از کم ہم کوئی پہلے نمبر پہ تو نہیں آئے ہوئے نا۔ چوری، ڈکیتی، رہزنی، فراڈ، ملاوٹ، رشوت خوری، یہ کرپشن، ہم عروج پہ ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، اور یہ مہینے بھی ہمیں بار بار یہ دعوت دیتے ہیں، رمضان آتا ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان گناہوں سے رک جائیں۔ ہم کب رکیں گے؟ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولے چلے جا رہے، ہمارے جو کاروبار ہیں ان کی بنیاد جھوٹ پہ پڑ چکی ہے، اور ہم اپنے آپ کو مطمئن کر چکے ہیں
کہ نہیں جی اس کے بغیر تو کاروبار نہیں ہوتا، گویا شیطان نے ہمیں یہ تسلی دلا دی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جی۔ ایک چیز آپ نے لی ہے 1000 روپے کی تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی 1200 کی تو مجھے پڑی ہے، 1200 کی تو آئی ہے، میں آپ کو بل دکھاتا ہوں۔ بل تو آپ جہاں سے مرضی جتنا مرضی بنوا لیں، آج بل بنوانا کون سا مسئلہ ہے؟ مل جل کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، سرکاری طور پر جو بل بنتے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک بندہ جاتا ہے دکان والے سے کہتا ہے جی اس کو 3000 بل بنائے، چیز وہ 1500 کی ہے، 3000 کا بل بنایا، کچھ اس کو 200 وہ اوپر دیے، 200 خود باقی کو 1000 1200 کھائے، یا کسی افسر کو ساتھ کھلائے، اور ہمارا ملک اپنے آپ کو ہی کھا رہے ہیں نا، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، جھوٹ بول کر ہمارے سارے کاروبار تقریباً ان کی بنیاد جھوٹ پہ پڑ چکی ہے، اور ہم مطمئن ہو چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چلنے والے۔ یعنی شیطان ہمیں اتنا دھوکہ دے چکا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کاروبار میں، جس لین دین میں، جس خرید و فروخت میں جھوٹ آ جاتا ہے، بددیانتی آ جاتی ہے، عیب کو چھپایا جاتا ہے، غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، اللہ اس سے برکت سلب کر لیتا۔ اور جس لین دین میں، جس خرید و فروخت میں، جس کاروبار میں کھلی بات، صاف بات ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے، سچ کی بنیاد پہ ہوتا ہے لین دین، اس میں اگر پرافٹ مارجن اگر آپ کو کم بھی نظر آ رہا ہے تو اللہ اس کو برکت نصیب کر دیتا ہے۔ یہ ہم اس چیز کو جھٹلا چکے ہیں شیطان کے پیچھے لا کے، اور اس چیز کو مان چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلنے والا جی، مجبوری ہے جی، چلتا ہی ایسے ہے جی، اب کیا کریں جی، اوپر سے لے کر نیچے تک نظام ہی ایسا بن گیا ہے جی، اسی نظام میں ہم نے بھی رہنا، کاروبار کرنا ہے، رشوت خوری ہے، ہم نے اس کو بہانہ بنا لیا ہے جی۔ دیکھیں یہ تو اب اگر ہم نے سرکاری محکمے میں رہنا ہے، افسر مانگتے ہیں جی، کیا کریں پھر لینا دینا پڑتا ہے جی، اوپر والوں کو تو دینا ہی ہوتا ہے نا جی، کوئی اگر ملاوٹ کر رہا ہے تو اس کا بھی بہانہ ہے جی۔ یہ دودھ کا کاروبار دیکھیں جی، یہ تو ایسے چلتا ہی نہیں، پانی ڈالے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں، بھئی ڈال لو، اسلام پانی ڈالنے سے منع نہیں کرتا، دودھ میں جتنا مرضی ڈال لو، اسلام منع کرتا ہے دھوکہ دہی سے۔ آپ بتا دیں کہ ہم نے 1 لیٹر میں 2 لیٹر پانی ڈالا ہے، بیچ لیں، قیمت مقرر کریں کہ یہ ہماری قیمت ہے، گاہک کو پسند آتی لے لے، کیا حرج ہے، لیکن آپ اس میں ملاوٹ کر کے دھوکہ دہی نہیں کر سکتے۔ آپ خالص کہہ کے بیچ رہے ہیں اور اس میں پانی ڈال رہے ہیں، لوگوں سے پیسے خالص کہہ کے لے رہے ہیں کہ جی 115 روپے ہم دے رہے ہیں جی، 120 روپے دے رہے ہیں، یہ بالکل خالص ہے جی، یہ بالکل خالص 100% بھینس کا دودھ ہے جی، اس میں گائے کے دودھ کی ملاوٹ کر رہے ہیں، پانی بھی ملا رہے ہیں، خالص دودھ کہہ کے بیچ رہے ہیں، اس کی کریم بھی نکلوا رہے ہیں، کریم نکلوا کے اس کو یعنی ساری غذائیت اس سے ختم کر کے وہاں سے بھی پیسے بنا کے یہاں بھی اس میں پھر اس کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں کیمیکل ڈال رہے ہیں، اس میں کھادیں ڈال رہے ہیں جھاگ بنانے کے لیے، اس میں کوئی پاؤڈر ڈال رہے ہیں اس کو گاڑھا کرنے کے لیے، اس کے اندر دوسرا بناسپتی گھی یا آئل شامل کر رہے ہیں اس کی چکنائی جو فیٹ لیول برابر کرنے کے لیے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ کسی سے پوچھ لیں، ہر بندہ اپنی جگہ پر جتنا اس کا بس چلتا ہے اتنی کرپشن کر رہا ہے، جتنا اس کا بس چلتا ہے اتنا دھوکہ فرار کر رہا ہے۔ سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا سامنے اور رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کے نیچے اور رکھا ہوا ہے، جہاں سے لوگوں نے دیکھنا وہاں اور ہے، نیچے کچھ اور ہے، حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں اتنا دھوکہ دیتے ہیں گاہک کو، جی اپنی مرضی کا ڈال لیں جی، تولتے وقت شاپر ہی چینج کر دیتے، کلو 2 کلو انہوں نے پہلے ہی بنا کے شاپر رکھے ہوئے ہیں، اس میں اپنی پسند کا یعنی داغدار سودا ڈالا ہوا ہے، گاہک دیتا ہے جی، گاہک تو سامنے کھڑا ہے کہ ریڈی کے اوپر ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ دیتا ہے جی، وہ تولنے کے لیے اس کو تکڑی پہ رکھتا ہے تو بس ادھر ہی ہاتھ کر دیتا ہے، شاپر تبدیل کر دیتا ہے، گاہک گھر آ کر دیکھتا ہے کہ میں نے تو سارا اپنے ہاتھ سے ڈالا ہے، یہ میں کیا لے کر آ گیا ہوں۔ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ہیں مسلمان، کوئی بندہ بھی، کوئی انسان، کوئی کاروباری، کوئی دفتری
مطلب امور نمٹانے والا، کوئی کلرک تک بھی، افسر سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ افسر سے لے کر ادنا سے ادنا کلرک تک بھی وہ اپنا حق سمجھتے ہیں لوگوں سے رشوت لینا، لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانا، لوگوں کا مال غصب کرنا۔ کسی محکمے میں چلے جائیں، سرکاری محکمے میں چلے جائیں، وہاں بھی جائز، آپ کا بالکل جائز کام ہے، وہاں بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، اس کو رشوت نہیں کہتے۔ یہاں یہ ایک وضاحت ضروری ہے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی رشوت کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا جی، میں نے اپنا میٹر لگوانا ہے تو رشوت نہ دوں تو میٹر ہی نہیں لگے گا۔ بھئی میٹر لگوانے دو معاملات ہو سکتے ہیں، ایک تو ہے کہ آپ نے کسی کا حق مارنا ہے، میٹر کسی کا نام کا آیا پڑا ہے، کسی کا آیا پڑا ہے، آپ 2-4 ہزار دے کے اس کو اپنے نام کروا لیتے ہیں، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہتا ہے، مہینے بیٹھا رہتا ہے، یہ تو ہے رشوت۔ کسی کا حق مارنے کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ رشوت ہے، لیکن اگر آپ اپنا حق لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو یہ رشوت نہیں ہے، یہ آپ پر ظلم ہے، لیکن آپ نے تو گزارا کرنا ہے نا۔ 10 روٹیاں لے کر آپ گھر جا رہے ہیں، راستے میں کتا پڑ گیا آپ کو، اگر اس میں سے 1 روٹی نکال کے آپ اس کو ڈالیں اور باقی 9 بچا کے لے جائیں تو یہ رشوت تھوڑی ہے، یہ تو آپ اپنے آپ کو سیو کیا ہے نا۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ کسی کی حق تلفی نہ کریں، آپ کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو۔ بہت سارے معاملات جی آپ نے کسی کی جاب ہو گئی ہے جی، اب اس نے جوائن کرنا، اس کو لیٹر نہیں مل رہا جی، افسران سے لے کر کلرک تک سب رشوت مانگ رہے، اس کا حق ہے، اس کو مل چکا ہے لیکن وہ جوائن نہیں کر سکتا بیچارہ، جوائننگ لیٹر اس کو ملے گا، پیسے دے گا، کیا کرے، مجبوری۔ یہ رشوت نہیں، اس کے لیے تو حرام ہے، غصب ہے، ظلم ہے جو لے رہا ہے، دینے والا تو بیچارہ اپنا حق لینے کے لیے، ورنہ ایسی الجھنوں میں ڈالیں گے ساری زندگی بیچارہ، اس نے جاب کیا کرنی ہے، رولتا ہی رہ جائے گا۔ آپ نے ایک فرد لینی ہے نا، فرد اپنی زمین کی، اس کے لیے بھی بسا اوقات آپ کو بھاری رشوت دینا پڑ جاتی، تو وہ رشوت نہیں ہے، وہ تو آپ کا اپنا حق ہے۔ ہاں جو لینے والا ہے وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے جی بچے نافرمان ہو گئے، بچوں کی سوسائٹی بڑی بری ہو گئی ہے، بچوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے جی۔ جب آپ ان کو حرام کھلائیں گے تو یہ امید نہ رکھیں کہ دنیا میں ان کی وجہ سے آپ کو سکھ ملے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ صبح و شام دن رات کتنی روٹیاں آپ کھا لیتے ہیں، کتنی کھا لیں گے؟ غریب بندہ بھی کھا لیتا ہے، امیر بندہ بھی کھا لیتا ہے، پیٹ ہی بھرنا ہے نا، اور اس کے بعد جو کچھ آپ نے چھوڑ کے جانا ہے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا۔ پھر حرام سے پرورش دے کے جو بچے آپ ان کی پرورش کریں گے وہ کبھی اللہ کے دین پر نیکی تقوی پہ نہیں ہوں گے، آپ کے لیے کم از کم وہ مفید نہیں ہو سکتے، آپ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، آپ کے لیے قبر میں آپ کی بلندی درجات کا سبب نہیں بنیں گے۔ تو آج ہم بطور مسلمان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سخت وارننگ آ چکی ہے کہ بھائی خبردار، سارے گناہ چھوڑ دو، کوئی گناہ نہیں، سارے بند کر دو۔ یہ اللہ کی طرف سے سخت وارننگ قرآن کریم میں آ چکی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خبردار کوئی گناہ نہیں بھائی۔ اس کے باوجود ہم نے سب گناہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کریں کہ ہم آج سے جتنے بھی گناہ ہمارے ہیں سب چھوڑتے ہیں، جھوٹ، فرار، دھوکہ، رشوت، سب ظلم، زیادتی، غیبت، جھوٹ، سب چھوڑتے ہیں، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، سب چھوڑتے ہیں۔ آج سے وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ رب العزت کا پھر وعدہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں ایک دفعہ میری طرف توجہ کر کے تو دیکھو، رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ بڑے گناہ کر لیے ہیں، ساری زندگی تو ایسے گزار لی، اب کیا کریں گے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، سارے گناہوں کو چھوڑ کر، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت یک قلم فوراً سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رجب حرمت والے مہینے کا تقدس اللہ رب العزت ہمیں پامال کرنے سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔